نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے کلمہ طیبہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم ایک سچے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جب ہم نے تسلیم کیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے، تو ہم دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جو چیز آگے چلتی ہے وہ ہمیں مختلف چیزوں پہ یقین کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ایمان مفصل پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. یعنی آپ نے اللہ پہ یقین کرنا ہے، اللہ کی کتابوں پہ یقین کرنا ہے، اور رسولوں پہ، نبیوں پہ آپ نے یقین کرنا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، اور جو یوم الآخر ہے یعنی جو آخرت کا دن ہے اس پہ آپ نے یقین کرنا ہے. اور پھر آپ نے جو یقین کرنا ہے دوبارہ اٹھنے کے بعد آپ اٹھائے جائیں گے. یعنی جب ایک مرتبہ آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ آپ اٹھیں گے اور پھر حشر کا میدان سجے گا. یہ ان چیزوں پہ آپ نے یقین کرنا ہے. اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ نے خدا پہ یقین کر لیا تو سب کچھ ہو گیا. آپ نے خدا پہ یقین کرنا ہے، خدا کی کتابوں پہ یقین کرنا ہے، خدا کے رسولوں پہ یقین کرنا ہے، آخرت پہ یقین کرنا ہے، اور آخرت کے بعد دوبارہ جب آپ اٹھائے جائیں گے اس پہ آپ نے یقین کرنا ہے. تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو میرے ذہن میں بہت اچھی ایک چیز آئی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ بہت خراب ہوئی اور لوگ کفر کی طرف زیادہ جھکنے شروع ہو گئے. اور جو بادشاہ تھا دقیانوس وہ بہت ظالم تھا، بہت ہی ظالم تھا. تو وہ یہی چاہتا تھا کہ لوگ دین سے دور ہوں اور ادھر بالکل کوئی بھی دین کو شامل نہ کرے اپنی زندگی میں. تو اس نے بے انتہا ظلم شروع کیے. اب جب بے انتہا ظلم شروع کر دیے تو ظاہر ہے ان کو چند لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اہل ایمان ہوتے ہیں، جو کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں. تو وہ ان کے چند لوگ تھے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے جو سورہ کہف ہے. تو وہ کہلاتے ہیں اصحاب کہف. وہ جب ظلم شروع ہوا اور لوگ ادھر ادھر افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی تو وہ ادھر سے نکل گئے علاقے سے اور وہ چھٹنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. یہ سارا قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، قرآن سے باہر نہیں یہ چیز. تو وہ جب کہنے میں ایک غار میں وہ چلے گئے. اب تعداد کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں 7 ہے، کوئی کہتے ہیں 8 ہے، کوئی کہتے ہیں 13 ہے. لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ تعداد ان کی کتنی تھی. اور
ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. یہ سب اصحاب جو تھے یہ بادشاہ کے ظلم سے چھوٹنے کے لیے اور سب سے بڑی چیز اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ غار میں چلے گئے. اچھا جب غار میں چلے گئے تو جب یہ وہاں سوئے تو یہ سوتے رہے گا. اللہ کی قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قادر ہے. خدا نے ان کو سلا دیا. جیسے یہ غار میں پہنچے خدا نے ان کو سلا دیا. اچھا بادشاہ کو پتہ ہے، بادشاہ ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا، بادشاہ کے لوگ تلاش کرنے لگے تو انہیں بھی پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں چھپے ہوئے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ چاروں طرف دیوار چڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ اندر ہی اندر مر جائیں گے سارے اور کبھی باہر ہی نہیں نکل سکیں گے سارے. تو بادشاہ نے وہ غار جو تھا اس کے آگے سارا ایک آدمی کو کام سونپا کہ تم یہ سارا غار بند کر دو، چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر مر جائیں گے لوگ. اچھا وہ شخص جو تھا وہ ایمان والا بندہ تھا. اس نے کیا کیا کہ جب وہ دیوار بنانے لگا تو اس نے یہ دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں. اس نے یہ سب تمام چیز لکھ کے اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی اور ایک اس نے رکھ لیا شاہد بننے کے لیے تاکہ ادھر کی ایک محفوظ ہو جائے تھی. اور دیوار اس نے پوری بنا دی اور سارا تو بادشاہ سمجھا کہ لوگ سارے مر گئے، اب گئے یعنی کہ جو ہے اور یہ بہت اپنے ایمان ہمیں دکھائے تھے اور بہت کہنے کے جو ایمان کی طرف تھے، لیکن اب ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلاتا رہا. یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ وہ 300 برس تک سوتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ 300 برس تک اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، خدا کی قدرت. اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلواتا رہا. ظاہر انسان کی ہوتا ہے کہ سوچے میں کروٹیں بدلتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں. اس لیے کہ اگر بندہ ایک اس پہ لیتا رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال زندہ رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹیں بھی دلاتے ہیں 300. اب 300 برس بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اب وہ سوتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں. اس کا جو جاری تھا لوگ بڑے کم آگے تھے تو آہستہ آہستہ حکومت بدلنا شروع ہوئی. جب حکومت بدلنا شروع ہوئی تو پھر ایک بہت بہترین بادشاہ تھا، پیتروس اس کا نام تھا، وہ حکمران بن گیا. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ بہت کفر اور شرک چیزیں شروع ہو گئی تھی اور لوگ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوگا. جیسے ہم لوگ ایمانی مفصل پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، حشر کا میدان لگنا ہے. اس زمانے میں کفر اور شرک اتنا پھیلا اور اتنی چیزیں ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں، بس مر گیا تو مر گیا. تو پیتروس جو تھا وہ بہت ایمان والا بادشاہ تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر قادر ہے ہر چیز پہ اور اللہ تعالیٰ نے دکھانے کی چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اب ہوا یہ کہ ایک چرواہا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ دیوار بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیز ہوئی ہے، تو میں دیوار کھولوں تو میری بکریاں جو ہے وہ آرام سے رہ سکتی ہیں. تو اس نے جیسی ہی دیوار کھولی تو
تو اندر دیکھا تو لوگ سو رہے تھے، وہ لوگ 300 برس سے سو رہے تھے۔ اب جب یہ آواز آئی دیوار توڑنے کی تو وہ جاگ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا۔ اب جب وہ جاگے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی فوج آ رہی ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، جو لکیر اس کی ہے وہ ہمیں پکڑنے فوج آ گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ سامنے چرواہ تھا اور جانب، تو اس وجہ سے جو ہے جب جانب ان کو یقین ہو گیا تو ان میں سے جب ایک جو تھے انہوں نے وہ کہنے لگے میں بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، بھوک لگنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے۔ تو ان میں سے جو بندے تھے وہ نام میرا ذہن میں نہیں تو جیسلین نظر، ہاں جیسلین، ہاں، وہ نکلے باہر اور انہوں نے کہا میں بازار سے کچھ روٹی وغیرہ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم کھانا کھانے کے لیے۔ اچھا اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس جو سکے تھے یا سکہ تھا وہ اس زمانے کا تھا جو 300 برس پہلے چلتا تھا، یہ 300 سال پہلے وہ سکہ تھا ان کے پاس۔ جب وہ بازار میں گئے اور روٹی لینے لگے تو انہوں نے وہ سکہ پکڑایا تو دکان والا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو کیا نام ہے خریدنے آیا ہوں، ابھی تو میں سو رہا تھا اور میں اٹھوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم 300 برس سوتے رہے، خدا کی قدرت، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی ہم سوتے رہے 300 برس تک۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ سکہ جو ہے نا یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے اور اس کو تو اب سال گزر گئے، اس کو ختم ہوئے گئے اور کیا نام ہے اب تو نئے بادشاہ ہیں جو پیتروس ہے۔ اب یہ بات ہے کہ پھر وہ سب لوگ ان کو دربار میں لے گئے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے ان کے پاس یا تو خزانہ ہے یا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پرانا سکہ ملا ہے، پھر پرانی چیزیں نایاب ہوتی ہیں۔ تو وہ جب تو بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کو سارا معاملہ بیان کیا، ساری ہر چیز جو ہے، تو پھر سارے لوگ جمع ہو کے باہر کی طرف گئے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ پھر کوئی فوج کا ہمیں پکڑنے آ گئے، لیکن انہیں پتا چلا کہ اب دقیانوس بادشاہ نہیں ہے، اب جو ہے اہل ایمان ہے، یعنی ایمان والا بادشاہ ہے، اس کا نام پیتروس ہے اور وہ اس پر حکومت کر رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے جب سارا یہ منظر دیکھا تو انہوں نے مان لیا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتے، یعنی 300 برس تک وہ سوتے رہے اور 300 برس کے بعد خدا نے انہیں جاگ عطا کی، وہ جاگ پہ سارے ہو۔ اچھا اور مزے کی بات دیکھیں کہ جو کتا ان کے ساتھ تھا یہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں 300 برس گزارے۔ تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ کتا بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ خدا کی حکمت دیکھتے ہو کہ وہ جانور جو تھا وہ ان کی خدمت میں رہا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے کہ کیسے وہ 300 برس تک سوتے رہے، پھر ان کو جاگ ہوئی اور پھر اس کے بعد کہنے میں جو ہے مقصد سارا یہ جو کہ بادشاہ نے جو دعا کی وہ یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد تو ہم نے زندہ ہونا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان چیز ان کو دکھائی کہ دیکھو 300 برس تک میں نے سلا دیا اور 300 برس کے بعد میں نے ان کو جگا دیا۔ اس کے بعد سے پھر ایمان پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہم نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ہم نے زندہ بھی ہونا۔ اچھا ہم تو آج کل ظاہر ہے اتنا زمانہ گزر چکا ہے، ہم ایمان مفصل پڑھتے اور جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخرت پہ یقین کرنا ہے اور آخرت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ پورا واقعہ کبھی بھی آپ کو ٹائم ہو قرآن کھول کے آپ سورہ کہف میں یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اس میں موجود ہے۔ اب آج کل کے زمانے سے اگر آپ لے لیں تو ہم تو یقین کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ کوئی جو ہوگا بندہ جو کہ نہ یقین کرے گا کہ بھائی
لوگ موت کو یقین نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں موت آنی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ روز ہمارے سامنے جنازے ہوتے اور وہ ہندو بھی نہیں کر سکتے، جس کو موت آ گئی وہ گیا۔ اب ہم نے دوسری چیز آئی کہ آخرت میں ہم نے زندہ ہونا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، ہم نے اس جو معیار ہم نے طے کرنا ہے، یعنی زندگی جو تھی اور پھر جو موت ہو گئی، تو موت سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اپنی تیاری کی، تاکہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اور ہمارے اعمال پیش کی جائے تو ہماری جو فائل ہے وہ ہمارے دائیں طرف ہو، اس طرف ہو سیدھا، تاکہ ہم سرفراہ ہو سکیں۔ تو یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک تو دنیا میں رہتے ہوئے جب تک ہمارا سانس ہے، اس سانس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرے خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، تو ہم نے خدا سے ڈرنا ہے۔ پھر کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، تو ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم غلط عادتوں میں ہیں، غلط اعمالوں میں ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ اس سے کہ خدا کی جو چیز ہے، خدا جو آپ سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہوں، صرف یہ چاہتا ہے وہ۔ اچھا، اس کو بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز آپ کو نماز پڑھنا، جو مین چیز ہے، سب سے بڑی چیز وہ آپ کی نماز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز آپ کے اوپر 50 فرض ہوئی، معراج کا واقعہ اگر آپ پڑھیں آپ کے اوپر 50 نمازیں دی گئی ہیں امت کے لیے، لیکن جب آپ لوٹ رہے تھے معراج شریف سے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ 50 نمازوں کو آپ کی امت نہیں پڑھے گی، تو آپ اس میں تخفیف کرائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، اس طرح آپ جاتے رہے اور تخفیف ہوتی رہی، تو آخر میں رہ گئی 5۔ اچھا، 5 کا ثواب کیا ہے؟ وہی 50 نمازوں کا ثواب۔ یہ آپ دیکھ رہے خدا کے قدرت اور خدا سے آپ کی محبت کہ آپ نماز 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ خدا کی بڑی یعنی ہمارے پر کرم ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سامنے نماز ہو رہی ہوتی ہے اور سائڈ سے نکل جاتے ہیں، اذان کی آواز کان میں آئی ہوتی ہے، سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں جب نماز کی اذان کی آواز سنیں آپ تو آپ خیر مسجد کی طرف دوڑیں، اگر مسجد کے قریب نہیں ہے تو پھر آپ گھر میں اثر کریں، لیکن ظاہر مسجد میں جائیں گے تو 27 درجے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ دور ہیں، مسجد آپ کے قریب نہیں ہے تو آپ گھر میں اثر کریں۔ اور نماز کسی حالت میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، نماز جو ہے وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، یعنی کہ اگر آپ کہیں گے میں بیمار تھا اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے، اس سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیوں پڑے ہوئے لیکن نماز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں، آپ بڑے بیمار ہو، چل نہیں سکتے ہیں، یا کوئی اور بیماری آپ کو ہو گئی ہے، پیر آپ کے نہیں مل رہا ہے، ہاتھ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ نے اشارے سے پڑھنا ہے نماز جو آپ نے بڑے اشارے سے پڑھے ہو، لیکن نماز پڑھنی، لیٹ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیکن نماز ضرور پڑھنی، اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے۔ اچھا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز یہ ایک تو آپ کے پاس حقوق العباد ہے، ادھر حقوق اللہ بھی ہے۔
اس میں سب سے پہلے سوال جو آپ سے وہ یہی ہے نماز. اور نماز یہی ہے کہ اگر آپ نے چھوڑی تو سمجھے آپ برائی کی طرف جائیں. اس سے کہ نماز کی پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ کو برائی سے روکتی ہے. اگر آپ برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ نے نماز کو پابندی کرنی. تو برائی آپ سے خود بخود رک جائے. تو کوشش کریں خود بھی نماز پڑھیں اور کیا نام ہے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور پھر اس کی تبلیغ و تعلیم کے لیے لوگوں کو بارے میں بتائیں کہ بھائی نماز کتنی ضروری ہے. تو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں بہت تقریبات میں بھی دیکھا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا آگے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ایسا میں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اچھا بعض ہمارے پیر بھی ایسے موجود ہیں آج کل, وہ کہتے ہیں ہماری نماز ہو گئی. یہ بھی آج کل بڑا زبردست چل رہا ہے کہ پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری غیر سے ہو گئی نماز. یعنی کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو واقعہ سناؤں, میں گجرات گیا پنجاب میں, وہاں ایک فاتح خانے کے اندر فاتح خانے میں بیٹھے ہوئے, تو وہاں ایک پیر صاحب بھی آئے اپنے 6 7 10 چیلوں کے ساتھ میں. تو اتنے میں ہو گئے نماز کا ٹائم, تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اور وہ جو 3 صاحب ہوئے تھے باقی تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے, اور وہ جو 3 صاحب تھے ان کے جو 10 چیلے تھے وہ بیٹھے. اچھا میں تھوڑا روکا, میں نے کہا ظاہر یہ یا تو مجھے وضو کرنا ہے یا کیا نام ہے انتظار کرنا ہے کسی چیز کا یا کیا چیز ہے. وہ بیٹھے وہ اٹھے نہیں. تو وہ جو ہے جب تھوڑی دیر گزر گئی میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, تو میں نے کہا آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, نماز کھڑی ہو رہی ہے. تو وہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے لگایا نعرہ. اچھا میں ان کو شکل پہ جو آج کل جو پیر بنے بیٹھے ہیں انہوں نے 2 نعرہ لگایا. میں نے کہا میں نے کہا یہ تو بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں. کہنے ہماری نماز ہو گئی, ہماری نماز ہو گئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا آپ کی نماز ہوگی. میں پھر جو ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے نا 10 آدمی, میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا, میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یہ تمہیں 2 دفعہ بچائے گا یہ چیز. میں نے کہا نماز کسی حالت میں معاف نہیں, اور یہ جس غیب کی بات کرے اس کو کوئی غیب نہیں ملے. میں نے کہا انبیاء کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ شہید ہونے والے انہوں نے ٹائم مانگا سجدے کے لیے, حالانکہ وہ تو جنت کے سردار ہے. ان کے لیے اس چیز کی کیا کمی ہے؟ نماز اور سب ان کے آگے کیا چیزیں ہوئی. لیکن انہوں نے ہمیں تکلیف بتائی کہ دیکھو نماز کسی حالت میں معاف نہیں. انہوں نے ٹائم مانگا, حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میری گردن کٹنے والی ہے. انہوں نے نماز کے لیے سیکھنے کے لیے ٹائم مانگا. اور یہ کوئی سے پیر صاحب آ گئے تو وہ کریں گے یہ ہوگی نماز. تو یہ آج کل اصل میں لوگوں کو جو سادہ لوگ ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہوئے جو پیر بنے بیٹھے ہوئے کہ وہ نعرے وارے لگا کے اور کیا نام ہے ہولیا بنا کے اور وہ بس کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سارا ہماری ہولیا کی نماز ساری ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ بھائی اپنا نماز پہ قائم کریں. نماز پہ اپنے قائم رہنا, اور نماز پہ ہمیشہ جو ہے نا سب کو تکلیف کرنی ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کا پیر یہ بات کرتا ہے کہ ہماری نماز ہو گئی, ہمارے لیے سب معاف ہے, اس سے بالکل کنارے کشی اختیار کر دیں. اس سے کہ وہ آپ کو لے جائے گا تو اپنی طرف ہے. اس سے کہ نماز جو ہے جو آپ اللہ کے حضور جھک کر سامنے پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں یا آپ اپنے گھر میں پڑھیں. باقی جو معاملات ہیں بزرگان دین کے ان کے اور معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے وہ خبر میں بھی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ادھر تک ہماری آنکھ نہیں پہنچ سکتی. لیکن امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ
ذمہ داری ہو کہ پہلی چیز جو حکم کرنا میں ہے وہ نماز ہے، تو ہم نے نماز پڑھنی، اس کے بعد قرآن ہوگا۔ آپ نے کوشش کریں جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بھلے 2 سورت پڑھ لیں، جب 2 سورت پڑھ لیں آپ نے تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسری چیز آپ کی روزہ آ گئی، جب بھی آپ کو رمضان میں آپ پائیں، حکم یہ ہے کہ جب آپ رمضان میں پائیں تو آپ اس میں روزہ رکھیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چھوڑ دیے اگر آپ بیمار ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو کرنے کے بعد صحت مند ہو جائے، یا ایک آدمی بالکل ہی نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ وغیرہ دے سکتا، تو وہ آپ علماء کرام سے سارے مسئلے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں بیمار ہوں، میں روزانہ گولی لیتا ہوں، میں گولی کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میں نے کیا فدیہ ادا کرنا ہے، یہ آپ تمام علماء کرام سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اگر آپ کے پاس مال پڑا ہے تو آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال بھر اگر کوئی مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ اچھا، وہ بھی صاحب استطاعت ہے، قرآن نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بھائی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اپنی جو آپ کی فیملی ہے اس کا خرچہ نکال کے ہر چیز اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اگر آپ کے پاس ہے چیز اور پیسے ہیں، آپ اس کو جو ہے حج کرنے جائیں۔ لیکن اس میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے برابر میں پڑوس کے لوگ رہتے تھے، تو اس نے بہت سارے پیسے جوڑے حج کرنے کے لیے۔ تو جب حج کے لیے اس نے پیسے جوڑے تو ایک دن اس کو پڑوس میں سے آواز آئی کہ بھائی آپس میں بات کریں تو ہم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے اور آج جو ہے ہم نے مردار کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے تمام پیسے جو حج کے لیے جمع کیے تھے وہ اس نے ان کو اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ تو جب کیا نام ہے حج پہ گئے تو ادھر کیا نام ہے جو ہے دیکھا کہ انہوں نے آپس میں فرشتے باتیں کر رہے تھے کہ وہ جو شخص نہیں آیا اس کا حج قبول ہو گیا۔ اس سے بھی اس نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا۔ تو آج کل تو لوگ آپ نے دیکھا ہر سال اس پہ جا رہے ہیں، یہ آج کل فیشن بھی بن گیا، عمرے بھی ہر سال جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ برابر میں جو غریب موجود ہے، یا تو اس کو بھیج دیں، اگر کوئی غریب ہے اس کو عمرہ کرا دیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کو آپ کرا دیں، یا جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، یا جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے آپ اس کو جانے میں بھیج دیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے یہ خیال رکھیں اپنے پڑوسی پر، کیونکہ پڑوسی کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر سال نئی گاڑی میں خرید رہے، مکان میں خرید رہے اور آپ کے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے یا 2 روٹی بھی نہیں ہے، تو اس چیز کا آپ کو بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے آپ جہاں رہتے ہیں محلے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ ان کو کھانے کا انتظام کریں۔ اگر ان کی بچیوں کے پاس یا بچوں کے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو آپ ان کو کپڑے خرید کے دیں۔ یتیم آپ دیکھتے ہیں کسی کو، کسی کے باپ نہیں ہے، یتیم ہے، وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے ان کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی نیکیاں آپ کر رہے ہیں وہ سب نیکیاں آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ جو اس وقت اس کی دعا نکلے گی نا جس کی آپ مدد کریں گے وہ دعا سیدھی اللہ کے پاس پہنچ۔ اگر کوئی یتیم تھا وہ بھوکا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، آپ نے وہ اس کو دے دیے تو وہ جو اس میں دعا دے گا وہ سمجھے آپ کا بیڑا پار کر دے، اس کا آپ کا درجہ اور آپ کا مقام اتنا بڑھے گا
کہ لوگ قیامت کے دن آپ کو دیکھیں گے کہ اس کا مقام ایسے کیسے ہو گیا. ایک شخص بھلے نے جتنے حج کیے ہو، جتنی بھی عبادتیں کی ہو، لیکن اگر اس نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا اور اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ انگلی کا اشارہ کر کے کہا اس طرح میرے درمیان ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. یعنی اتنے قریب آپ حضور کے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے یہ دو انگلیوں کا. تو ہمیشہ نظر رکھیں کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں ادھر آپ دیکھیں کہ بھائی کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو کھانا کھلا دیں. کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں بچوں کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ نے نئے کپڑے خریدے اور آپ کے برابر میں ایسا غریب ہے جس کے بچے جو ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے یا لے نہیں سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں. اس لیے کہ اس کو جو افسوس ہوگا آپ کے بچوں کو دیکھ کے وہ ایک کر کے کہتے ہیں کہ کاش میں بھی کپڑے خرید سکتا، کاش میرے بھی کوئی ہوتا جو کہ کپڑے خرید سکتا. تو یہ آپ نے چیز جو ہے وہ نظر رکھنی ہے. اس سے آپ کا جو ہے مقام اور درجہ جو ہے وہ انتہا بڑا ہو جائے. تو صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں کہ بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں تو میں عمرے کرنے جا رہا ہوں. پیچھے آپ کا نہ اخلاق ہے، نہ آپ نے کیا نام میں جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نہ رشتے داروں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ حج پہ حج کر چلے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر جو آخر میں چیز آتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہر وقت اور ہر نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنا. اس سے کہ جب آپ نے مرنا ہے تو نماز ہو گئی جو آپ کا ساتھ دے گی، قرآن ہو گیا اگر آپ نے اس کو کھول کے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا تو یہ بھی آپ کے لیے لڑے گا. پھر اس کے بعد کیا نام جو ہے نماز ہو گئی، قرآن ہو گیا، آپ کے روزے ہو گئے، صحیح ہے نا. یہ سب آپ کے لیے لڑائی ہوئی. یہ اگر آپ کے اوپر کوئی عذاب ہونے والا ہوگا تو یہ روک دیں گے. قبر میں جب یہ ہوتا ہے تو ایک نور کی شکل آتی ہے تو مردہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں تیری نماز ہوں. ایک اور واقعہ ہے 5 منٹ ہے. ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص تھا وہ بڑی نماز پڑھتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اوپر یعنی کہ اس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جانے لگے. تو وہ یہ سوچنے لگا کہ میں اتنی عبادت کرتا تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لوگ یا فرشتے مجھے جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو نماز کی طرح نہیں ان کو بچانے نہیں آ رہے. اب وہ چلتا جا رہا ہے دوزخ کی طرف اور مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ نماز آئی ہی نہیں آئی. اب جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ گیا تو ایک دم جو نور ہے وہ آیا تو اس نے پوچھا تم کون؟ اس نے میں تمہاری نماز ہوں. بلکہ یہاں تک کہ جب اس کو دوزخ میں پھینک دیا پھر ایک نور نے آ کے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے پوچھا، اس نے کہا میں تمہاری نماز ہوں. تو اس نے کہا کہ تم دیر میں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا تم بھی تو نماز دیر سے پڑھتے تھے. یعنی نماز اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو نماز وقت سے آئے گی. اگر آپ ہمیشہ ڈیلے کرتے جائیں گے کہ میں آدھے گھنٹے بعد پڑھوں گا تو پھر وہ بچانے کی بات نہیں آئے گی. تو آپ سمجھیں گے کہ میں دوزخ میں جا رہا ہوں. لیکن نماز پھر آپ کو وہاں بچائے گی. نماز روز ہاں بالکل، یعنی نماز روزہ زکات یہ سب آپ کو بچانے والی چیز ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے وہ درود شریف جو ہے کہ آپ کے پنسرات پہ نظام پہ ہر جگہ جو ہے آپ کو بچائے. اس لیے کہ جب ایک شخص کو لے جایا جا رہا ہوگا دوزخ کی طرف تو حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے ہوئے وہ چلائیں گے احمد احمد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے. تو کہیں گے دیکھو تمہاری امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو، تو فرشتے پہلے یہ کہیں گے کہ بھائی آج اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی جو ہے وہ شخص کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو اس کو جب نظام میں تولا جائے گا اس کے اعمال کو، تو وہ پرچی جب ڈالی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا. تو وہ شخص کہے گا کہ یہ کیا چیز تھی جو کیا نام ہے میرا ایک دم نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے وہ درود شریف ہے جو تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کی وجہ سے تمہارا یہ پلڑا بھاری ہو گیا. تو جب وہ شخص ایک دم دوڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہے گا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں، اور یہ وہ درود شریف تھا جو تم نے مجھے بھیجا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کثرت سے اپنی زندگی میں درود شریف جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، تاکہ آخری ٹائم پہ یہ جب آپ کا میزان کا مسئلہ آئے گا، پلسرات کا مسئلہ آئے گا، تو یہ درود شریف آپ کو جو ہے وہ بچائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.